ہیں سارا افضل تارڑ صاحبہ یہ مزید کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ رانا صاحب نے آپ کو 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے پوری تفصیل سے جو بھی مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹیز ہیں بتائیں. کل سے بہت خبر گرم ہے، بلکہ پرسوں سے، کہ وفاقی کابینہ میں بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جلسہ کرنے دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر ملتان کے جلسے سے انہوں نے سبق سیکھا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی میں بھی اتنی سیاسی بصیرت نہیں ہے اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس وقت ملک کا ٹیمپریچر کیا ہے اور ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے. میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور وسیم اکرم پلس سے یہ گزارش ہے کہ جو کچھ ملتان کے جلسے میں انہوں نے کیا، ملتان حافظ آباد سے، گجرات سے کئی 100 میل دور ہے، لیکن ملتان جلسے میں ہمارے ورکروں کے گھروں پہ ریڈ ہوا، پولیس کے چھاپے پڑے، اور ابھی بھی ان میں اتنا حوصلہ ہی نہیں اور اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں فری ہینڈ دیں. انہوں نے کیا کیا؟ کل فیصل آباد کا ورکرز کنونشن جو تھا اس سے یہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے آج رانا ثناء اللہ صاحب پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا دیا. 13 دسمبر کے جلسے کا خوف ہے، کیونکہ کل فیصل آباد میں انہوں نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو لاہور جائیں گے. لاہور کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر اینٹی کرپشن کے پرچے ہیں، ایف آئی اے کی پیشیاں رانا صاحب بھگت کے آئے ہیں. سیف کھوکھر، رانا مبشر، آپ کسی شخص کا نام لیں، اس پہ یہ وفاقی ایجنسی اور پنجاب کی ایجنسیاں جو ہیں نا وہ دن رات ان کو بلا رہی ہیں. ملتان کے جلسے والے دن انہوں نے ہمارے آدھے لوگوں کی تاریخیں رکھی ہوئی تھی جو مختلف عدالتوں میں اور ان کے اداروں میں تھے. میری گزارش ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز یہ دوبارہ مت کریں. 13 دسمبر کا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گا اور وہ مینار پاکستان میں ہی ہوگا. اللہ کی مہربانی سے اگر یہ سی سی پی او لاہور اور جو مختلف آئی جی صاحب، جو مختلف ڈی پی اوز کو انہوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، یہ میڈیا میں آ کے اور کابینہ میٹنگز میں کہتے ہیں ہم کرنے دیں گے، لیکن ویسے ان میں اتنی جرت نہیں ہے. سو یہ باز رہیں ہمارے لوگوں کو ہراساں کرنے میں، ہمارے لوگوں پہ پرچے اور مقدمے کرنے پہ. یہ کیا کر لیں گے؟ رانا ثناء اللہ پہ اس کیس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب 13 دسمبر کے جلسے سے جڑی ہوئی کڑیاں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والا جلسہ جس طرح پچھلے کو مات دے رہا ہے. لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے یہ پاکستان کی، لاہور کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور میری ایک گزارش ہے کہ یہ ایک سیاسی جلسہ ہے، سو اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جائے. جو لوگ 2011 کے عمران خان کے جلسے سے اس کا موازنہ کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے وہ چیلنج ہم قبول کرتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ اگلے پچھلے ریکارڈ توڑیں گے. بہت شکریہ. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میڈیا پہ بھی میری گزارش ہوگی کہ لاہور والوں کو خاص طور پہ کہ جو ڈیو کوریج پی ایم ایل این کو ملنی چاہیے، پی ڈی ایم کو ملنی چاہیے، اپوزیشن کو ملنی چاہیے، وہ آپ مہربانی کر کے دیں. اور یہ وہی کریں گے جس طرح انہوں نے ملتان میں کیا. یہ چھاپے ماریں گے، یہ راستے روکیں گے، یہ موٹر وے بند کریں گے اور 2-3 گھنٹے پہلے کہیں گے جی ہم نے اجازت دے دی ہے. سو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ یہی ان کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی لاہور بولے گا تو پاکستان بولے گا. اور میں تو پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ ہمارے ورکرز میں جوش اور جذبہ بڑھ رہا ہے، اور نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کی عوام میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر نہ پارٹی کے باہر. شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے اسی میں بھی پارٹی ایک پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی یہ تمام تحریک کامیاب ہوگی. عمران خان صاحب سوچ لیں کہ انہوں نے 13 دسمبر کے بعد کس طرح جانا ہے. باعزت طریقے سے گھر جانا ہے یا عوام ان کو کھینچ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گی. بہت شکریہ. اس میں ایک میں اضافہ کر دوں. ایک جو پروگرام میں آپ کو بتا رہا تھا، 9 دسمبر کو، 9 تاریخ کو ایک بہت عظیم الشان یوتھ ریلی بھی ہونے جا رہی ہے، اور یہ موٹر سائیکل ریلی ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریلی
آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک عظیم الشان یوتھ ریلی جو ہے جس کا آغاز ماڈل ٹاؤن سے ہوگا اور انشاءاللہ یہ مینار پاکستان جائے گی اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موٹر سائیکل ریلی ہوگی. باری 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 بہت شکریہ جی. یہ الزام نہیں حقیقت ہے. اب سب نے ملتان میں دیکھا. دیکھیں ہمارے پاس پلان اے بھی ہے, بی بھی ہے, اور یہ حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ جلسہ پورے لاہور میں کرنا چاہتی ہیں یا صرف مینار پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. سو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہوگا, مینار پاکستان میں ہوگا اور آپ اس دن دیکھیں گے. گور صاحب یہ بتائیے کہ فردوس عاشق نے 13 دسمبر کے جلسے کے تناظر میں کہا ہے کہ مریم نواز ضمانت پر ہے, یہ نہ ہو کہ کہیں جیل چلی جائے. اس پر دیکھیں یہ ٹڑیاں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ تو چیز آپ ان کے اس بات نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ مریم نواز اگر چپ کر کے گھر بیٹھے گی تو وہ باہر رہیں گی, اور اگر وہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گی تو وہ جیل کے اندر رہیں گی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جیل میں جانا جو ہے نا, اس کا تعلق کسی میرٹ سے, کسی جرم سے, کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ سیاسی طور پہ متحرک ہیں. وہ جو مرضی کہیں, جو جیل مریم نواز بھگت کے آئی ہیں نا, اور جتنی نڈر اور بے خوف وہ ہو گئی ہیں, وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں. اور اس میں وہ کر جائیں گی, وہ جہاں مرضی ان کو اس میں صرف ایڈ کر دوں کہ یہ جو اداروں کا ڈر دیتے ہیں ہمیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ جس کا کہتے ہیں, کبھی کسی ان کا بندہ کہتا ہے کہ جی فلانا پکڑے جانے لگا اور وہ پکڑا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مکا جو ہے وہ ہمیں اداروں کا اور ان کا جو حکومت ہے اس کو فوری طور پر اس ان ہولی الائنس کو ختم ہونا چاہیے اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. باری باری لاہور کے 88 تھانوں کے اندر جو ہے پی ڈی ایم کے سرگرم کارکن ہیں, ان کی فہرستیں تیار ہو گئی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے. تو کارکنوں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ کی سماج میں؟ آلریڈی اس کے اوپر دیکھیں, ہم نے لیگل جو اس کے اوپر ہم نے اس طرف بھی ہم نے فورم پر بھی گئے ہوئے ہیں, اور وہاں سے عدالت نے 10 تاریخ تک کا کہا ہوا ہے کہ کوئی انلیگل ایکٹ اور ہراسمنٹ نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے کارکن جو ہیں وہ شیر ہیں, اور یہ شیر جو ہیں یہ کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہاں پر جتنے ہمارے ایم پی ایم این اے جو یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور جو اس وقت اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں, ہمارے عہدیدار, ہمارے سب لوگ, نہ وہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں, نہ وہ اس طرح کی دھونس اور دھاندلی سے ڈرتے ہیں. اور ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ وہ منظر دیکھے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, جب یہ وفاقی کابینہ میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جلسے کی اجازت ہم دیں گے, جلسہ روکا نہیں جائے گا, تو پھر یہ کارکنوں کو جو چھاپے مارتے ہیں, یہ تو خود ہی ان کے اپنے بیان کی نفی ہے. عمران خان کو یاد نہیں ہے کہ رائے ونڈ کے باہر جب کنٹینر لگا کے اس نے کیا؟ آپ لوگ سب گواہ ہیں کہ ہمارے پورے دور حکومت میں عمران خان نے کتنے پی ٹی آئی نے جلسے کیے, اور کس طریقے سے حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو سیکیورٹی دی, ان کو جگہ دی, ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی. سو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ خود ہی اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جلسہ آپ غور کریں, اس جلسے کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور سے خطاب کریں گے, پاکستان سے خطاب کریں گے, ہم میزبان ہیں. اور مریم نواز, کل بھی یہ بات ہوئی ہے, وہ ایک کارکن ہے, وہ مسلم لیگ نون کی ایک کارکن ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا یہ فرض ہے کہ اب یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان میں نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ کیا وہ اس لیے نکلے ہیں؟ ظاہر ہے جب لیڈر نکلے گا, جب کارکن نکلے گا, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چونکہ وہ میزبان ہیں اس لیے وہ متحرک کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو, اور ویسے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ سے یہ روایت ہے, اور وہ اکیلی وہ نہیں نکل رہی, ہم سب نکل رہے ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میاں صاحب نے گجرانوالہ جلسے سے خطاب کیا, کراچی نہیں کیا, کوئٹہ کیا, پشاور نہیں کیا, ملتان نہیں کیا. کیا جہاں جہاں پہ کوئی اور پارٹی میزبان تھی انہوں نے میاں صاحب کو جلسہ کرنے سے روک
को फिर उनका बयानिया दूसरा है। देखें उन्होंने कोयटा खिताब किया कि नहीं किया, मुस्लिम लीग नून तो मेज़बान नहीं थी और पूरा जैमर थे और पूरा सेलुलर सर्विसेज बंद थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मरियम नवाज़ मेज़बान है और जो बाकी तमाम PDM वाले, और क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ कायद हैं, हमेशा ये होता है कि जो लीडर है ना वो नहीं अपने जलसे के लिए निकलता। सो मरियम साहिबा लोग उनको देखना चाहते हैं। लाहौर की वो सारा जिस जगह जलसा हो रहा है वो उनका अपना हल्का है। जब आप इलेक्शन के लिए निकलते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये जेस्चर जो है ना, और ये पार्टी ने फैसला किया है, नहीं पेशावर नहीं, में उनकी तबीयत खराब उनकी थी तबीयत और पेशावर वो डॉक्टर्स करती देखें पेशावर नहीं, में पेशावर उनका राना साहब पेशावर तो मरियम ने खिताब नहीं किया तो मियाँ नवाज शरीफ कैसे करते? अगर वो खिताब करते तो आप कहते इनको सियासत इतनी प्यारी है, इनको इक़्तिदार इतना प्यारा है कि माँ की मौत भी भूल गए हैं। सो मेरा ये शुक्रिया। ख्याल है कि बस ये ये आप नहीं देंगे, ये मैं दूंगी जवाब। ये इसका जवाब राना मशहूद नहीं मैं दूंगी क्योंकि मैं उस मीटिंग में थी और हम लाहौर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो बात होती है ना, वो कहते हैं ना आधा सच जो है ना वो झूठ से भी बुरा होता है। सो राना मशहूद ऐसी कोई बात नहीं हुई, बात ये हुई, और सिर्फ राना मशहूद साहब नहीं, हमने बाहर से भी कुछ कोऑर्डिनेटर्स हर हल्के में एक लगाए हुए थे। सो एक पार्टी के अंदर इस चीज़ पे बहस हुई कि क्या जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी हैं या बाहर से जो मोबिलाइजेशन कमेटी पार्टी ने बनाई हुई है उसको भी जाने दिया जाए। और उसके बाद तमाम लोग इस बात पे एग्री हुए जो पार्टी का फैसला था, और उस चीज़ को जिस तरह का रंग दिया गया, कई लोगों के जिनके नाम आए उनमें तो ये जलसे कर भी चुके हैं, जिनके नाम आए कि वो भी इनकारी हैं वो भी इनकारी हैं। बल्कि इस खबर से मेरा ख्याल है हमें फ़ायदा ये हो गया कि जिनके नाम आए थे उन्होंने प्रोएक्टिवली राना साहब को बुलाना शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी।